اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے کہ رات کے وقت تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے افعال تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے کہ تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ رات کے وقت تم پر نیند کو مسلط کر دیتا ہے، تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماتے ہو، جو کچھ دن میں تم کام کاج کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ مقررہ مدت جو ہے وہ پوری ہو، ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو جائے، یعنی جو وقت ایک مقرر کیا گیا ہے تمہاری عمر کا وہ پورا ہو جائے اور تم اپنی عمر کی انتہا کو پہنچ سکو۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے آخرت میں، یعنی وہ تمہیں بتائے گا اور آخرت میں تمہیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بہترین دلیل ذکر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ہر روز سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کرتا ہے جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور چلنا پھرنا پکڑنا اور بیداری کے افعال سارے کے سارے معطل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں طاقتوں کو، ان تصرفات کو جو ہے وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دلیل بین ہے اس بات کی کہ وہ زندگانی کے تصرفات بعد موت عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں کیسے زندہ کرے گا، پھر ہم کیسے جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم کیسے چل کر جائیں گے۔ تو اگر تم ذرا غور و فکر کرو تو تم تو ہر روز جو ہے وہ موت کے منہ سے گزر رہے ہو، کہ اللہ رب العزت ہر روز تمہیں رات کے وقت نیند عطا کرتا ہے، صبح پھر جو ہے وہ تمہیں نئی زندگی دیتا ہے، تمہیں بیدار کرتا ہے۔ رات کے وقت سارے تمہارے تصرفات جو ہیں، کام کاج جو ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں، تم پر نیند غالب ہوتی ہے اور تمہیں وہ نیند عطا کرتا ہے، تم اپنے کام کاج سے جو ہے وہ بالکل رک جاتے ہو۔ صبح پھر جو ہے وہ تمہیں بیدار کرتا ہے، پھر وہی کام کاج کی تمہیں طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جس طرح رات کو نیند کی وجہ سے تمہارے کام کاج رک جاتے ہیں، صبح بیدار ہونے کے بعد پھر تم جو ہے وہ شروع کر لیتے ہو، اللہ تمہیں طاقت دے دیتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور تمہیں وہ طاقت اور قوت اور سارے تصرفات تمہیں دوبارہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگاہ بان بھیجتا ہے، تم پر محافظ بھیجتا ہے، حفاظت کرنے والے تم پر بھیجتا ہے۔ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ اولاد آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک داہنے ایک بائیں۔ نیکیاں داہنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ بندوں کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو پناہ عطا فرمائے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس صورت میں جو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے کہ
حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، کہ پھر تمہارے پاس جو ہے جب موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ تو جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، اس وجہ سے ان کی تعظیم کے لیے جمع کے صیغے کو لایا گیا ہے۔ یہاں ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں باقی فرشتے جو ان کے معاون و مددگار ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے ملک الموت بحکم الہی اپنے آوان یعنی مددگار جو معاون ہیں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو پھر وہ خود قبض فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی آگے کچھ فرشتے عطا کر رکھے ہیں، اور جب جس کا ٹائم پورا ہوتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے جو فرشتے ہیں معاون ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ جی اس بندے کی روح قبض کرو۔ وہ روح قبض کرتے کرتے جب ان کی روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ آتی ہے، گلے تک پہنچ آتی ہے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ خود ان کی روح کو اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، پھر اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں کہ جب موت واقع ہوتی ہے موت کے بعد پھر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف پھیرا جاتا ہے جو تمہارا مولا ہے اور برحق مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سنتا ہے اسی کا حکم ہے، خبردار حکم اسی کے لیے ہے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور اس روز اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ قصور نہیں کرتے اور تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر نہیں پائی جاتی، اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کا وقت پورا ہوا ہے اور جان دوسرے بندے کی نکال دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی بھی نہیں ہے کہ جناب اس کی روح نکالتے نکالتے اس کو مزید موقع دے دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ٹائم پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کی روح کو نکال دیں، نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے جو ہیں وہ قصور نہیں کرتے، وہ بالکل جس طرح حکم ہوتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف۔ الا لہ الحکم، خبردار حکم اسی کے لیے ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اس روز اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے، کیونکہ اس کو سوچنے، جانچنے، شمار کرنے، حاجت کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، جانچتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، اور اللہ ان تمام مجبوریوں سے، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس وجہ سے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے، وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔ تو اس لیے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھو کہ جس طرح وہ ہر روز تمہیں نیند کے بعد دوبارہ پھر بیداری عطا کرتا ہے۔ نیند جو ہے النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح مرنے کے بعد انسان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کام چھوڑ جاتے ہیں، اس کے حواس کام چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح نیند میں بھی انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا، اس کے حواس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح وہ نیند میں تم سے یہ ساری چیزیں لینے کے بعد صبح پھر تمہیں واپس کر دیتا ہے، پھر تمہیں زندگی عطا کر دیتا ہے تاکہ تمہارا ٹائم جو مقرر ہے زندگی کا وہ پورا ہو سکے، تو اسی طرح تمہاری زندگی جب مکمل ہوگی تو پھر وہ تم سے یہ ساری چیزیں لے لے گا، موت تم پر واقع کر دے گا، اور مرنے کے بعد جس طرح صبح تمہیں پھر زندہ کرتا ہے، تمہیں پھر ساری چیزیں واپس کرتا ہے، اسی طرح جب تمہیں زندہ کرے گا مرنے کے بعد پھر تم سے جو ہے وہ حساب و کتاب بھی ہوگا، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی زندگی کہاں کہاں گزار کر آئے ہو اور کن کن کاموں میں گزار کر آئے ہو۔ یہ ایسی بہترین دلیل ہے
کہ جس کا کافر بھی رد نہیں کر سکتے، کیونکہ نیند تو ہر ایک کو آتی ہے۔ جس طرح موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اسی طرح اللہ نے یہ جو دلیل بیان کی ہے نیند کی، موت کو سمجھانے کے لیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے نیند کو بیان کیا کہ نیند کے بعد پھر تمہیں بیدار کر دیتا ہے اللہ رب العزت، تو یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔